برائے خصوصی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ بارش کے باوجود آپ تمام مومنین و مومنات اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے لیے پھر بھی جناب سید الشہداء کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ سے اسی طرح سرشار رکھیں کہ جس طرح سے عزاداری اس ملک میں آزاد ہے، آزاد رہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ عزاداری یہاں آزاد ہے۔ بہت سے ممالک میں لوگ چھپ چھپ کے عزاداری کرتے ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تشیع کے خلاف یہ الغار ہے۔ میں نے عنوان لیا ہے ہمارے عقائد کے عنوان سے، شیعہ عقائد یا عقائد اہل بیت، کہ شیعوں کے یا اہل بیت کے ماننے والوں کے کیا عقائد ہونے چاہیے، قرآن اور اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا ہے، رسول اسلام نے کیا عقائد ہم تک پہنچائے ہیں، وہ عقائد پیش کرنا چاہتا ہوں اس عشرے کے دوران۔ اس میں عام طور سے اصول دین کو پیش کیا جاتا ہے، میں کچھ ایسے بھی عقائد پیش کروں گا جو اصول دین میں نہیں ہیں لیکن ہمارے عقائد کا جز ہے، ہمارے عقائد کا جز ہے۔ جیسے ائمہ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ایسے بہت سے عقائد ہیں لیکن وہ اصول دین میں نہیں ہیں، اصول دین میں نہیں ہے۔ اصول دین اپنانے سے کوئی کسی دین میں آ جاتا ہے، اس دین میں آنے کے بعد بھی اعتقادی ارتقاء اور ترقی ضروری ہے، تبھی کوئی کربلا جاتا ہے۔
پتہ نہیں بات پہنچ رہی. سب کربلائی نہیں بنتے. ایسا نہیں تھا کہ سید الشہداء کے زمانے میں صرف 72 شیعہ تھے. اگر طبیعت کو گراں گزرے تو معذرت, لیکن کہے بغیر ٹلوں گا نہیں. غور سے سنیے گا, سارے مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. ایسا نہیں تھا کہ سید الشہداء کے زمانے میں صرف 72 شیعہ تھے, لیکن صرف 72 کربلا گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ شیعہ بن جانے کے فوراً بعد بھی سارے شیعہ برابر نہیں ہوتے. اور آج جس طرح سے باہر سے یلغار ہے, داخل سے بھی یلغار ہے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ہمارے درمیان میں اتحاد پیدا ہو. وہ عقائد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کروں جو ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ شیعوں کے عقائد. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہو. تو توحید کے چند جملوں کو پیش کروں گا اور فوراً بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارا عقیدہ تمام چیزوں سے متعلق کیا ہونا چاہیے. ایک حدیث صرف پیش کر دوں, جیسے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان ہے کہ لیس منا, وہ ہمارا, ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہمارا سچا شیعہ نہیں ہے. میرا ترجمہ یہ ہے, حدیث کے الفاظ ذرا اور زیادہ سخت ہے. میرا ترجمہ یہ ہے کہ شیعہ ہے, لیکن سچا اور واقعی شیعہ ہونے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں درکار ہیں. تو مولا فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو نہ مانتا. اور مولا نے اس میں کچھ عقیدے بیان فرمائے ہیں, عقیدے بیان فرمائے ہیں. میرا موضوع ہے ہمارے عقائد. ہمارے سے مراد اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں پہلی چیز جو یہ کہے کہ پیغمبر نے خواب میں معراج کی تھی, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. بھائی خواب میں تو مجھے اور آپ کو بھی معراج ہو جاتی ہے. تو حبیب خدا کو جسمانی معراج ہوئی ہے. جو جسمانی معراج کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں. چند عقائد اور پیش کر دوں, حالانکہ میں نے کہا کہ توحید آج پیش کروں گا کہ شیعہ توحید کیا. میں خدا گواہ ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اہل سنت بہت سے بھائی آتے ہیں, تنقید اور تنقیص توہین مراد نہیں, میں صرف اپنا عقیدہ پیش کروں گا. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے میں خدا نخواستہ کسی اور کی تنقیص کر رہا ہوں. نہیں, میں صرف اپنا عقیدہ بیان کروں گا توحید سے متعلق کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا ہے, شیعہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ حدیث مکمل کر دوں, شاید سارے عقائد نہ پیش کروں. مولا فرماتے ہیں جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں. دوسرے, جو ہماری رجعت کو نہیں مانتا. رجعت کیا ہے میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا, پوری نہیں تو ایک مجلس میں انشاءاللہ پورا تفصیلی ذکر کروں گا. رجعت آپ پڑھتے ہیں, یعنی رجعت ائمہ علیہ السلام پلٹ کے آئیں گے. ہمارے 12 امام یہی اس دنیا میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں, موجود ہیں, ہم پہ ناظر ہیں, لیکن جسم کے ساتھ واپس آئیں گے. امام مہدی کے ظہور کے بعد سب سے پہلے سید الشہداء آئیں گے, امیر المؤمنین آئیں گے, ہر امام واپس آئیں گے. لیکن ظہور کے فوراً بعد جو سب سے پہلے واپس آئیں گے وہ حضرت عباس و حضرت علی اکبر آئیں گے, اور جنگی لباس میں آئیں گے. علماء سے پوچھا گیا یہی تو سب سے پہلے کیوں آئیں گے, کہ کیونکہ بہت سے لوگ شک کریں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کیسے جنگ کرتے, تو وہ واپس آ کے لڑ کے بتائیں گے. وہ جنگ کر کے بتائیں گے اگر میں کربلا میں جنگ کرتا تو میں کیسی جنگ کرتا. تو یہ ہمارے عقائد ہیں کہ رجعت میں ہمارا عقیدہ ہے. رجعت میں پورے تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ. اسی طرح سے عقائد کے اندر ہمارا عقیدہ امام فرماتے ہیں کہ جو شفاعت کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں. شفاعت کو جو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے. مسلمان ہے, کافر نہیں کا امام نے, کافر نہیں ہے, مسلمان ہے, لیکن جیسا اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا اس کا عقیدہ. تو عقائد وہ بنائیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں. آئیے ذرا توحید سے متعلق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے. جتنی اب تک داد ملی اسی طرح سے داد مجھے محبت دیتے رہیے گا. میں جانتا ہوں موضوع خوش کے توحید کا, لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے تمام عقائد کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آل محمد نے کہا ہے.
تو اب میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہ الصمد، صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ محتاج نہیں، نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا. ایک بات یہاں پہ روک کے اور کہہ دوں، اگر برا لگے تو مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دوں وہ عقیدہ پیش کروں گا. آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے. دیکھیں پہلے صوفیہ ہم سے عقیدے لیتے تھے، اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے. جملہ میں کہہ گیا ہوں، میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام کے علاوہ جو مقرب اللہ کے بندے ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ اپنائیں، اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں. نہیں پہنچا سکا ہوں، بہت سے چہرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، توجہ سے سنیے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء یہ جو بڑے بڑے صوفیاء ان کے اندر حلول کر جاتا ہے. وہ جو عیسائیوں کا نظریہ حلول سمجھتے ہیں، عربی کی اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں، عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں اللہ اتر آیا. The Christ in Jesus is God. وہ کہتے ہیں کہ جو جیسس کرائسٹ کہتے ہیں وہ جو جناب عیسیٰ کے اندر کرائسٹ ہے وہ اللہ. تو اللہ بول رہا ہے اسی لیے وہ ابن اللہ ہے. بہت سے ہندو کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ معاذ اللہ خدا اتر آتا ہے، ایشور اتر آتا ہے لوگوں کے اندر. کسی کو گائے میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا گائے میں اس کے لیے اتر آیا. کسی کو آگ میں نظر آ رہا ہے، کسی کو سانپ میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا ہے کسی میں. بہت سے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا ہے، حلول کرتا ہے. شب جمعہ کو اللہ آسمان سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہے. یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں ہے. وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا. حرکت ایک مکان میں ہوتی ہے، جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے. زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس. مجھے پتا ہے یہاں کے بہت سے بچے انگریزی میڈیم میں ہیں اس لیے الفاظ استعمال کرتا رہوں گا. ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، جگہ. جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے، جگہ میں جاتا ہے. جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا، جگہ سے باہر ہوتا. پہنچتے رہیں گے میرے سارے برادر، خصوصاً میرے بچے خاص طور سے سنیں گے. تو اللہ حلول نہیں کرتا ہے. حلول کا ایک اور مطلب ٹو ڈیزولو انٹو تھنگس، کسی چیز میں حل ہو جانا. جیسے کسی نے مجھے پانی دیا، ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجئے، میں نے ان سے نمک لیا، پانی میں ڈالا اور اسے فوراً حل کر دیا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حل کر دیا. جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا. اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجئے تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا، نمک حلول کر گیا. جو اپنی ماہیت کھو کے دوسرے میں چلا جائے وہ باقی نہیں رہا. توحید واضح ہو رہی ہے. خدا کی قسم مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ کا حسن سماعت اتنا بلند ہے، کہ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا مجھے ایک ایک جملے کی وضاحت کرنی پڑے گی. آپ پہنچ رہے ہیں، میرے اشاروں پہ پہنچ رہے ہیں. آج میں اور زیادہ معتقد ہو گیا آپ کی محبتوں کا. تو اب جو حل ہو جائے، کسی نے چینی دی، میں نے چینی کو حل کر دیا، کہا چینی واپس کر دو، کہا اب واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چینی اس پانی میں حل ہو گئی، ڈیزولو ہو گئی ہے، حلول کر گئی. جو شے حلول کر جائے نا وہ غائب ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت کھو دیتی ہے. جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا؟ تو اللہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا. تو اب یہ صوفیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے. صوفی صاحب میں آ گیا. میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑیں گے. نام کہلوائے بغیر پہنچ جائیے گا خدا رہا. تو اب میں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں اشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کرے کہ میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے. پروردگارہ میری مدد فرما کہ میں تیری توحید کو ایسے پیش کروں جیسے تو چاہ رہا ہے. اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے 11 یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو. پہنچ گئے؟ بات واضح ہو گئی ہے. تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے
ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی میں دست، تو 10 گیر یا اس طرح کہ میں کوئی اور اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو کہتے کیسے بنے؟ وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیا، اللہ نے کہا آج سے تو ہی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. ایسی توحید کے ہم قائل نہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے، ہم علی مشکل کشا کے ماننے والے. توجہ توجہ، ہم مشکل کشا کے ماننے والے. ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اٹھایا؟ کہا قدرت الہی بول رہی تھی. جو خیبر کا در اکھاڑ کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی ولایت دی ہے. لوگ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتے، وہ اپنے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا خیبر کا در اکھاڑنے والا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا ہے. نہیں پہنچا. توجہ توجہ ہو سارے مجمع کی. عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا یہ ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا. جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا. جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے، لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا میری مدد فرمائیں گے یا علی ادرکنی. جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے نا، جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا، جناب موسیٰ نے سنگرے سے اٹھایا، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے مختلف، جناب داؤد نے لوہے کو ہاتھ سے چیر دیا. انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے. علی مرتضیٰ نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا. توجہ، علی نے خیبر کا در اکھاڑا، مرحب حارث اندر کو پچھاڑا، اور ایسے ایسے معجزات دکھا کے کسی کو مارا پھر زندہ کیا، زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا. تو اب سب کہنے لگے نا چھوٹے چھوٹے معجزات دکھانے والے خدا، تو یہ کیسے خدا نہیں؟ تو میرے مولا نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا. بھائی میں معجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں، اس نے مجھے ولایت دی ہے. توحید پہنچائی ہے تو آل محمد نے پہنچائی. پہنچ رہے ہیں ذرا عزیزان گرامی. یہ توحید، ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائی ہے، ذات توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی دیکھیں کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا، لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا، نہیں پہنچا سکا. اگر معاذ اللہ، میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا، ماننے والا کوئی نہ ہوتا. تو حسین ابن علی نے ذات توحید کو نہیں بتایا، اللہ کو نہیں بتایا، کلمہ توحید کو بچایا. اللہ تو ہوتا، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا. اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی. یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا، توحید کا معاملہ تھا. حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگار ہوں، میں بیعت کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لی ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں تھی. میں اشارے کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں، توحید کو پیش کر رہا ہوں اور آپ اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، توحید کو اگر سمجھے تو صرف محمد و آل محمد سے سمجھیے گا. نہ جانے کوئی اور توحید سمجھانے بیٹھے کیا سمجھا دے. ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام دوبارہ توہین مقصود نہیں ہے، اور بہرحال امام ابو حنیفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے واپس آ گئے تو پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک مرتبہ کہا، امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں، لیکن میں اپنے استاد کی 3 باتوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے
لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو میرا عقیدہ یہ ہے. وہ یہ کہنے لگے ہم روز قیامت خدا کو دیکھ لیں گے. آج ابھی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے دے دیا. عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا. ہمارے عقائد پیش کر رہا ہوں آل محمد کے مان. کوئی کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ سنیں گے حضرات؟ فیضان گرامی انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد سے 3 باتوں میں اختلاف کرتا ہوں. پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے، نظر کبھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ نظر آ جائے گا، روزہ قیامت ہم سب دیکھ لیں گے. اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کا قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے. کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے. نہیں پہنچا سکا. آپ بھی کئی مرتبہ اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں. دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہوتی ہیں. کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے. رحمت الہی کو دیکھ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اوروں سے نہ سمجھنا، ہم آل محمد سمجھائیں گے. آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ وارث سمجھا سکتا ہے. تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روزہ قیامت اللہ کو دیکھ لیں گے. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں. ہم نیکی کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے. ہر چیز پہ وہ بھی آیت ہی پیش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا. اس نے مجھے قتل سے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قتل کر دوں. تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا. اب میں اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے یا تیسرا اعتراض؟ انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے آپ؟ کبھی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے. تو آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی؟ شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا. اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی. اب تک تو سب سن رہے تھے، اب شاگرد بیچارے آیتیں سن رہے تھے، سب کے سب confuse.com بنے ہوئے تھے. اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد موجود تھے، نام تھا بہلول دانا. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مارا. اچھا جیسے ڈھیلا سر میں لگا وہ چکرا کے ممبر سے نیچے اترا ہے. میں یہی کہوں گا اور تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو بہلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا، پکڑو اسے. سارے شاگرد ان کے پیچھے. اب وہ بیچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے گلیوں میں کوفے کی. سارے شاگرد ان کے پیچھے، وہ آگے آگے. اب کتنی دیر دوڑتے؟ اور ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے کی عادت تو تھی نہیں. لوگ ہیں نہیں، بات پہنچ رہی ہے. تو کچھ ہی دیر میں شاگردوں انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں. جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا. اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا، اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں البینۃ علی المدعی. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا. جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ. میں نے تم لوگوں کو تو نہیں مارا، جسے مارا ذرا اسے لے کے آؤ. وہ چاہ رہے تھے عدالت لگ جائے، جواب سب کے سامنے دو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو انہوں نے کہا
کہا البینۃ علی المدعی، جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں. انہیں پکڑا، گھسیٹنے لگے. سارا کوفہ جمع ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا امام ابو حنیفہ کا کیس ہے، عدالت میں جا رہا ہے. فوراً پہنچے. کہا کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا لے کے آؤ. دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ مدعی کون؟ کہا لے آ. کہا یہ دعویٰ رکھتے ہیں. کہا کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے پوچھا. کہا بھئی اس نے مجھے پتھر مارا. قاضی نے فوراً سوال کیا بہلولہ دانا سے، آپ نے پتھر مارا ہے؟ کہاں. کہا پتھر مارا ہے؟ کہاں. کہا اقرار تیسری دفعہ کرو کہ جانتے ہو سزا ہے. کہا ایک منٹ رک جاؤ، پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو. پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہا تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو. بھائی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا. کہا اگر تو درد دکھا دے نا تو پھر مجھے سزا دلوا دے. اگر تو درد دکھا دے. اس نے کہا بھائی درد دکھانے والی شے نہیں ہے، درد کو محسوس کیا جاتا. کہ تو نے تو کہا تھا جو شے ہو نظر آنی چاہیے. خدا بھی ہے نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے. بات پہنچ گئی. توجہ ہے سمجھانے کی راہ. میں توحید اہل بیت کو پیش کر رہا ہوں. تو کہا بھئی تم نے تو کہا تھا جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے. اللہ بھی ہے، اللہ نظر آنا چاہیے. کہا نہیں درد نظر نہیں آتا، تم بات کو ٹال رہے ہو. کہا میں کوئی بات نہیں ٹال رہا. کہا نہیں تم نے مجھے پتھر مارا، تمہیں سزا ملنی چاہیے. کہا اچھا پتھر مارا، پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کیا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا؟ کہا تم کس چیز سے بنے ہو؟ کہا میں بھی مٹی سے بنا ہوں. کہا تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا. آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی تو پھر مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ اگر بات پہنچ گئی ہو، اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے. کہ تم بات مت ڈالو، تم نے مجھے پتھر مارا ہے، ابھی تم نے اقرار بھی کیا. کہاں پتھر مارا، لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا، خدا نے کروایا. تم خدا سے جا کے لڑو، اس نے میرا ہاتھ نہیں روکا. وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں. توجہ فرما رہے جانے کے راہ میں. آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ توحید درست ہو. اللہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا. اے جانے کے راہ میں اللہ سبحانہ و تعالی حرکت نہیں کرتا. پوچھا مولا یہ جو اللہ نے کہا کہ یرد اللہ اغضب واضحک، مثال کے طور پہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے. تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے؟ اور اتنے لوگ ہیں، کسی سے راضی ہو رہا ہے، کسی سے ناراض. ایک ہی وقت پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اتنے عزادار موجود ہیں، اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے. اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں، سب سے ناراض ہو رہا ہے. ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض، تو کیسے؟ کہ اللہ کی رضایت اس کا ثواب ہے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثواب دیتا ہے، جب غضبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے. اس پہ
کوئی بھی حالت طاری نہیں ہوتی. یہ حالتیں طاری جسم پہ ہوتی ہیں، وہ جسم نہیں ہے، اس لیے اس پہ حالت طاری نہیں ہوتی. یہ حالتیں اس نے عطا کی ہیں. لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہیں. کتاب التوحید ہے شیخ صدوق کی، باب کا نمبر ہے 15، وہاں پہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہیں جنہیں اللہ نے کہا یہ ہے وجہ اللہ. اگر وہ کسی سے راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا. اب جس نے رضی اللہ عنہ بننا ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے. توجہ ہے ذرا نہیں؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، عقیدتوں کا. جس محبت سے سن رہے ہیں جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم دائم رہے. عزیزان گرامی، ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو آل محمد نے بتائے ہیں. تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا. وہ بتائیں گے توحید کیا ہے، مولا کے خطبے بتائیں گے. جناب امیر اپنی ایک وصیت میں کہتے ہیں، اے میرے لخت جگر محمد حنفیہ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لَأَتَتْكَ رُسُلَ، تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے، وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں، میں بھی رسول بھیجتا ہوں. کہ کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے، یہ خود ایک دلیل ہے کہ 1,24,000 انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، سبھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں پہنچا سکا. اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یا آگ لگی، میں نے وہاں پہ مثال دی تھی، تو آپ سب کے سب مانیں گے کہ بچہ آیا ہے، شاید جا کے دیکھ لیں. کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے، بچہ ہے، اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات دہرائے. کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے ارے بچے ہیں کیا ضرورت ہے، اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے، پھر چوتھا، پانچواں، 10، 12، 14، 1,24,000. عزیزان گرامی یہ 10، 12، 14 بچے ہی آ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. ارے بچے نہیں، مولا فرما رہے 1,24,000 معصوم نبی سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو وہ کہتا میں بھی منواؤں. یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے ہیں یہ خود دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اور امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا، وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، آپ ہی کے کراچی کے بہت بڑے ایک شاعر، نام شاید لینا توہین نہ ہو، مرحوم ہو چکے ہیں، کمیونسٹ ہو گئے تھے، نام پتہ نہیں شاید لے لوں، جوش ملی آبادی، اردو ادب کا بہت بڑا نام. کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا. اب آخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے. تو ایک صاحب نے جا کے کہا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے؟ کہا ارے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہا عصر عاشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد بھی حسین سجدہ کیوں کرتے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. میں بہت سے مطالب پیش کر سکتا ہوں. آج یقین مانیے بارش کے بعد آپ کی گرمی بڑھ گئی ہے اور تیسری مجلس ہے، مجھے میری اپنی حالت اپنی معلوم ہے کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میرے ساتھ چلیں گے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھیے گا. بس بھئی دوسرا عقیدہ ہمارا سن لیجیے، وہ ہے عدل. ہم عدل اور عدالت کے قائل. شیعہ عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے اصول، باقی سب کے ہاں فروع دین میں عدل ہے، ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. اصول دین میں ہمارے عدل ہے. غور سے سنیں گے، میں جانتا ہوں تاخیر 11:30 ہو چکے ہیں، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے، میں اور مطالب پیش کروں گا تفصیل سے. سن لیجیے عدالت سے متعلق. ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے یہاں فروع دین میں ہے عدالت، ہمارے یہاں اصول دین میں ہے عدالت. اصول دین میں عدالت ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت فروع دین میں ہے اور اس کے اندر بھی ڈیفینیشن جو اللہ کر دے بس وہی عدل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جو عدل ہے اللہ وہی کرتا. وہ کہتے ہیں جو اللہ کرے، جسے چاہے جنت میں بھیج دے، بس یہی عدل ہے، کسی کو برا نہ کہو. اب سمجھ میں آیا یہ اصول دین سے عدل کا نکالنا کیوں ضروری تھا. کتنے لوگوں کو کلین شیٹ دینے کے لیے، پتہ نہیں لوگ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پایا. سارے مجمع کی توجہ ہو، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں بھائی انصاف ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں، عدالت ضروری. عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف ہے نصف سے، عدالت کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ. توجہ، کسی بھی شے کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے. تمام علماء نے ڈیفینیشن یہی دی ہے، شیعہ سنی علماء نے. وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اسی کی جگہ پہ رکھنا. جو ڈیزرو کرتا ہو، جو استحقاق رکھتا ہو، اس کو اس کا مقام دینا، یہ عدالت ہے. انصاف کیا ہے؟ دو افراد میں اختلاف ہے، آپ نے دونوں کو راضی کر لیا، یہ انصاف ہے. نہیں پہنچا سکا پھر بھی. توجہ، ایک روٹی پہ دو افراد کا اختلاف ہو گیا. ایک کہتا ہے یہ روٹی میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. میں انصاف کروں تو میں روٹی کے دو ٹکڑے کروں، دونوں کو ایک ٹکڑا دے دوں، یہ ہے انصاف. دونوں کو کچھ نہ کچھ مل گیا، یہ انصاف ہے. عدل کیا ہے؟ معلوم کروں اس روٹی کا حقدار کون ہے، مستحق کون ہے. حقدار کو کس کا حق ہے، میں اسی کو دوں، یہ ہے عدالت. آج تک ان کا ہمارا یہ اختلاف چل رہا. وہ کہتے ہیں بھائی انصاف ہو گیا، اختلاف تھا، اسے خلافت ملے اسے ملے، تو علی کو چوتھے شمارے پہ مل گئی نا خلافت، تو انصاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ انصاف تو ہے، عدل نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ خلافت ملنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. عدالت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اسے دیا جائے. یہ تقسیم سے سب کو راضی نہ کرو. نہیں پہنچا پا رہا، ایک جملہ کہوں گا، شعر ہے شاید پہنچ جائے. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا مزاج، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. میں اسی پہ اختتام کروں گا، 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا اگر چلیں گے. اگر مجمع چلے گا میرے ساتھ تو میں چلوں. عدالت کی تھوڑی سی اور تعریف میں. عدل کیا ہے؟ عزیزان گرامی، تمام چیزوں پہ، ان کی تعریف پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عدالت کی تعریف پہ، ڈیفینیشن پہ اختلاف نہیں ہوگا. غور سے سنیے گا، عقلی پوری بحث پیش کر رہا ہوں. 11:30 بجے پیش کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ مجھے پتا ہے. میرے کلیجے سے پوچھئے گی کتنا مشکل کام ہے. ایک علمی موضوع کو لے کے چلنا اور ایک پیچیدہ بحث کو، عقلی بحث کو آپ کے سامنے پیش کرنا اس رات کے پہر کے اندر آسان نہیں. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن سنیے گا. بہت سی چیزوں کی آپ کی ڈیفینیشن حالات اور واقعات کے بدلنے پہ تعریف بدل جائے گی. آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں، میں چند مثالیں دوں گا. ایک آدمی 4 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے. بچے بے انتہا شرارتی، کسی سے اینک چھین لیتے ہیں، کسی سے اخبار چھین لیا، کوئی آدمی کھانا کھا رہا کھانا اٹھا لیا. ہر آدمی کہے گا یہ کس قسم کے بچے ہیں، کیسا باپ ہے، بچوں کو سمجھا نہیں رہا. 1-2 گھنٹہ بچے سب کو تنگ کرتے ہیں. اتنے میں ایک صاحب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے باپ ہیں آپ، بچوں کو روکتے نہیں. باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وہ پلٹ کے کہتا ہے میرے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب میں انہیں کچھ ہی دیر میں بتانے والا ہوں، اس لیے میں انہیں روک نہیں رہا، ڈانٹ نہیں رہا کہ جب میں انہیں بتاؤں گا تو ان پہ کیا گزرے گی. اب وہ تمام کے تمام جو افراد تنقید کر رہے تھے باپ پہ اور بچوں پہ، جیسے ہی انہیں کچھ نئی معلومات ملی ان کا نظریہ بدل گیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اب سب کے سب کہنے لگے جس کی اینک اتار رہے تھے اس نے اینک اتار خود ہی دے دی. جس کے کھانے میں ہاتھ ڈال رہے تھے انہوں نے کہا بیٹا بچہ آؤ آ کے کھانا خود کھا لو. اخبار کسی نے اپنے ہاتھ سے دے دیا، بے شک پھاڑ دو. ہر آدمی کا رویہ بدل گیا. کیوں؟ معلومات بدلی تھی.
معلومات بدلی تھی، حالات واقعات بدلے تھے، آپ کی فوراً تاریخ بدل گئی. ایک اور سوال کر لوں آپ سے، بتائیے چوری بری ہے یا اچھی؟ بری ہے. چوری بری شے ہے. ایک آدمی آتا کہتا کہ میں نے چوری کی ہے لیکن میرے بچے فاقے سے مر رہے تھے، بس میں نے ایک روٹی اٹھائی بچوں کو فاقے سے مرنے سے بچانے کے لیے، زیادہ چوری نہیں کی. اب آپ بتائیے ابھی بھی چوری بری ہے؟ آپ میں سے بہت سے کہیں گے ہاں ابھی بھی بری ہے، بہت سے کہیں گے نہیں بری نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حالات واقعات بدلنے سے آپ کی فوراً ڈیفینیشن تعریف بدلتی چلی جائے گی. توجہ، بہت سے میں آپ کو ایسے سنا سکتا ہوں چیزیں جس سب میں آپ کے نظریات بدل جائیں گے، لیکن دو چیزوں میں کبھی آپ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. پہلی چیز عدالت، دوسری ظلم. ہر حالت میں ہر آدمی کہے گا عدل اچھا ہے، ظلم برا. جب سب ہر حالت میں مانے کہ عدل اچھا ظلم برا، تو اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. ممکن ہی نہیں ہے اللہ کبھی کسی پہ ظلم کرے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. وما ربک بظلام للعبید، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اگر کبھی کوئی فاقے سے مر رہا ہے تو یہ ہم انسان ذمہ دار ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. ظلم اتنا پس ہے خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو سب مانیں کہ عدالت اصول دین میں ہونا چاہیے. عقل کی میں نے دلیل دی ہے، جتنی پیش کر سکتا تھا میں نے پیش کر دیا. عزیزان گرامی، آئیے ذرا ساتھ چلیں گے کچھ دیر کے لیے. ایک ایسی ہستی ہے جو کائنات میں ظلم کے خلاف سب سے بڑا نشان اور عدالت الہی کا سب سے بڑا پرچم ہے. نام ہے حسین ابن علی. دنیا میں کہیں چلے جائیے، کسی آدمی سے پوچھئے، ہر آدمی کہے گا حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی عزاداری میں نہ آئے تو پھر اس کی قسمت اچھی نہیں ہے کہ وہ اس نشانی کو ماننے پہ تیار نہیں جسے اللہ نے ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز کہا ہے. آج پہلی شب ہے، محرم کی پہلی تاریخ. پوری دنیا میں رسم ہے کہ 28 رجب کو امام حسین کا سفر شروع ہوا. اس سفر کے چند جملے مصائب کے پڑھے جاتے ہیں. شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں. ہر آدمی محسوس کر رہا ہے حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. 2 محرم کو پہنچے تھے نا، یہ آنکھوں میں آتے آنسو بتا رہے ہیں شاید کوئی حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. عزیزان گرامی، 28 رجب کو سفر سے پہلے ایک مرتبہ ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ بیعت کریں. مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا، ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور بلا لاؤ حسین ابن علی کو. ایک آدمی آیا. آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبریٰ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لیے گھر آتی تھی. بس وہ وہی لحظہ تھا جب جناب زینب زیارت کے لیے آئی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے. بس آواز سننا تھی. جناب زینب کا دل تڑپنے لگا کہ بھیا مروان سے ملنے نہ جائیے گا. کہا یہ شہر میری قتل گاہ نہیں ہے، میرا شہادت کربلا میں ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جناب زینب اپنی محبت کے اظہار کے لیے آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، اون و محمد، قاسم و عبداللہ، جعفر جو آپ کے بھائی ہیں، عبداللہ. اپنے تمام بھائیوں کو، بیٹوں، بھتیجوں کو جناب زینب نے آواز دی. 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا. کہا کہ اے میرے شیرو، میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلایا ہے. اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا جو بڑے قداور تھے. کہا عباس میرے بھائی کو آنچ نہ ہے. جناب عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. چلے جناب سید الشہداء کتنے جوان ہیں؟ 18 جوانان بنی ہاشم ساتھ. کیا کیا؟ سب نے تلوار حمائل کر لی اور ایک مرتبہ چلے. جب پہنچے دارالامارہ یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا. کہا آپ لوگ نہیں جا سکتے، صرف حسین جا سکتے ہیں. تو جناب عباس نے
اسے کچھ نہیں کہا. جناب سید الشہداء کی طرف دیکھا. مولا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس یہیں رک جائیے. اے میرے شیر، اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائیے گا. جناب سید الشہداء اندر تشریف لے گئے. مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے. نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ بیعت کیجیے. سید الشہداء نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی. مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا، میں وہیں جواب دوں گا. ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو، حسین اکیلے. ایک مرتبہ سید الشہداء کو جلال آیا، کہا یبن الزرقاء، اور نیلگوں نین رکھنے والی عورت کے بیٹے. اس کی ماں بدکارہ تھی. امام نے اس کی ماں کا نام لے کے کہا انت تقتلنی ام ہوا، تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا؟ جب بلند آواز سے بولے نا، جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی کہ مولا جلال میں. دروازے کو دھکیلا، دیکھا دروازہ بند. آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاؤس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، دروازہ بڑا تھا، بند تھا. جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا. اپنا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا. دروازہ گرا کے فوراً تیزی سے اندر بڑھے، تلوار کھینچی. کہا مولا کیا حکم ہے، کس کا سر قلم کر دوں؟ مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لیجئے. جناب عباس نے تلوار رکھی، دونوں کو دیکھا، مروان و ولید کو دیکھا. کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی. میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس. ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرا دیا. مولا جب عصر عاشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، جب عصر میں آواز بلند ہوگی، اے غازی عباس اس وقت کیا کیجئے گا؟ بعض مورخین نے، بعض مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے، جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپنے لگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں بھی پڑھوں گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء واپس آئے. گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرست بنائی. کہا عباس میں نے فہرست میں نام لکھ دیے، کون کون ساتھ جائے گا. عباس سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا، مستورات کو میں بتاؤں گا. جناب عباس علیہ السلام نے فہرست پڑھنا شروع کی، نام بتانا شروع کی. کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے، قاسم آپ کا نام بھی ہے. کہا جعفر آپ کا نام بھی. اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے. پھر کہا اون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں. سب کو بتاتے رہے. اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا. وہ بچہ کسی بیوی کے ہاتھ میں تھا. علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ صغریٰ. آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے. تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا؟ آئے جناب فاطمہ صغریٰ کے پاس، کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے، اس بچے کا نام بھی ہے، یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا. اجرکم اللہ. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی بی بیمار تھی فاطمہ علیلہ. اکثر عرب کے جو مقتل نویس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ وہ جو بیمار بچی تھی، تو انہوں نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اسے کھلاتی رہوں گی، میرا دل بہلا رہے گا، جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، میں علی اصغر کو کھلاؤں گی. اب جناب سید الشہداء نے جناب فاطمہ صغریٰ سے کچھ نہیں کہا، جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا، کان میں کچھ کہا، نہ جانے کیا کہا. جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے.
کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے، مولا کے پاس آ گئے. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. پہلی شب ہے نا، جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا. بی بی آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا، ایسے اسیر ہونا، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. ہر آدمی نیت کر کے آئے میں بی بی کو پرسہ دینے جا رہا ہوں، اجرکم اللہ. بس بھئی مولا حسین نے فہرست دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے. جانتے کیسے ودا کیا؟ الوقائع والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روضہ رسول پہ، جناب ام سلمہ موجود تھی، گھر میں روضہ رسول ہے. کہا جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا نانی اماں نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں. جناب سید الشہداء قبر مطہر سے لپٹ گئے، جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہیں پہ گر گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. جب غش میں آئے نا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے، مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا نانا کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. کہ نانا شہادت مجھے قبول ہے، میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اے میرے لال مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. حسین روتے ہوئے اٹھے. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے؟ کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیت یہی ہے میری شہادت ہوگی. کہ شہادت میں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بھئی جناب سید الشہداء ایک مرتبہ گئے، کہاں؟ اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پہ گئے. علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے. ایک بی بی اٹھی ہوگی، سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی، میں شب عاشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی. میرے لال جب آپ زلجنا سے زمین پہ آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی. میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی. اٹھے جناب سید الشہداء. بس بھئی 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا. اٹھے جناب سید الشہداء. ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں. 28 رجب ہے. جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی. جناب عباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو. کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کس کے قافلے کو پلانا پڑ جائے، کس اور کے قافلے کو. بس بھئی تمام کیا. 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے مسند بچھائی، بیٹھ گئے. کہا عباس اماریاں سجا دی جائیں، کجاوے ہوں، اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر، مجھے نہیں معلوم مخمل تھا مختلف. علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جناب عباس لے کے آئے. کیوں؟ علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں، اماریاں سجائی ہوئی ہیں. کہ اماریاں لے کے آتے رہنا، بیویوں کو ایک ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں. آواز دی. ایک کنیز سے کہا کہ سب کو بیویوں کو بلاتے رہنا. آواز دی کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں. مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو. جناب عبداللہ، جناب قاسم و عبداللہ، ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے نے اماری کا پردہ ہٹایا، بازو تھاما، ماں کو سوار کرا دیا. سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے. سنیں گے جملہ؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلا آ رہی ہے. مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو. جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی. اماری کا پردہ ہٹایا، ماں کو اماری پہ سوار کرا دیا. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی،
ام کلثوم آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کو سوار کراؤ. علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ. قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو. اونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے. جناب ام کلثوم آئی. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. راوی عبداللہ ابن سنان کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. سارے جوانوں نے سایہ بنا. جیسے جناب زینب آئی جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں. جیسے ہی بازو تھاما کہا عباس رک جاؤ آج میں بھیا آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی. جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کرا دوں. کہا نہیں علی اکبر. ایک مرتبہ اونو محمد آگے بڑھے کہا اماں ہم حاضر ہے کہ نہیں رک جاؤ. اب جناب سید الشہداء نے خود کہا بہن میں آپ کو سوار کرا دوں. بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی. کہا بہن پھر کون سوار کرائے آپ کو ہماری پہ. کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو ناکہ پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آج سوار کرائے. میرے مولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ بیٹھے رہیں گے. 2 واسطے دوں گا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا 11 محرم کا واسطہ جہاں ایک بی بی بڑی بوڑھی ہے بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر سیدھی کرتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں ایک ایک بی بی کو سوار کراتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا. لیکن جب تنہا رہ گئی نا تو جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا. جب مولا سجاد کو دیکھا تو دیکھا گلے میں طوق ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں. تو اب آواز نہیں دی ہے سید سجاد مجھے سوار کرا دیجئے. جانتے کیا کیا؟ فرات کا رخ کیا بلند آواز سے کہا اے میرے بھیا عباس ذرا آگے دیکھو بہن کتنی غریب ہے. جناب سید سجاد آگے بڑھے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو ناقہ پہ سوار کرا دوں گا پروردگارا. 11 محرم کے اس لحظے کا واسطہ جب مولا سجاد نے اس حالت میں زنجیروں کے ساتھ پھوپھی کو سوار کرایا جب سوار کرا دیا نا تو ایک مرتبہ مقتل کو دیکھنے لگے. مولا سجاد مقتل کو دیکھنے لگے. آنسو بہ رہے تھے ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا. اچانک دیکھا جناب زینب ناکہ سے گر گئے. مولا سجاد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے کیوں گرایا اپنے آپ کو ناکہ سے. جناب زینب کبریٰ نے جملہ کہا کہا بیٹا سجاد بس ایک ہی تو مرد بچا ہے ہمارے ساتھ. بیٹا آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کی رنگت اتنی سفید پڑ گئی لگتا ہے خون ختم ہو گیا لگتا ہے روح پرواز کرنے والی ہے. یہ کیا حالت ہے؟ کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑو. کہ پھوپھی اماں جوان جہان بیٹا طاقتور بیٹا باپ کا لاشا. پروردگارا
میری اپنی حالت اس وقت غیر ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ 11 محرم کی اس باعظمت مظلومہ بی بی کا جو سب لاشوں کو چھوڑ کے بس صرف ایک لاشے سے ودا کر کے جا رہی تھی۔ جناب سید الشہداء سے صرف ودا کر کے جا رہی تھی۔ پروردگارہ جب بی بی جانے لگی نا، آپ نے دیکھا ہے اونٹ کی پشت بڑی بلند ہوتی ہے، جب بی بی اس اونٹنی کی پشت سے زمین پہ دیکھنے لگی تو مقتل میں 2 لاشیں نظر آئے۔ بی بی نے کہا او محمد خدا حافظ۔ پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ داعش طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں، کشمیر کو آزاد فرما۔ پروردگارہ عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، نہ جانے کہاں کہاں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنون و مومنات موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بے خطر عزاداری پورے دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں آج پہلی محرم تھی۔ پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں تجھے واسطہ ایک اور واسطہ دوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پروردگارہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اسیروں کے لیے کہا ہے، پروردگارہ واسطہ ان اسیر بیویوں کا جنہیں جب رہائی ملی تو وہ رونے لگے۔ ارے کبھی اسیر رہائی پہ بھی روتے ہیں، نہ جانے ان پہ قید میں کیسی رونے پہ پابندی تھی کہ رہا ہوتے ہی رونے لگی ساری بیویاں، رہائی ملی تو سب رو رہی تھی۔ پروردگارہ ان بیویوں کی اسیری کا واسطہ پروردگارہ ہمارے تمام اسیروں کو، خصوصاً جو ہمارے علماء مومنین اسیر ہیں، سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔